آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایوب علیہ السلام کا بیان سنا ہوگا، یعنی وہ منظر جب آپ نے اپنی بیوی کو سزا دینے کی قسم کھائی مگر اللہ عز و جل مقبولیت کا بیڑا اٹھایا اور پھر فرمایا کہ پختے گھاس کے 100 ڈنڈے لے کر ہلکا ہلکا فقط ایک ضرب لگا دو۔ یہ قرآن مجید کی سورہ سعد میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں ایک خوبصورت اور جذباتی بیان کیا گیا ہے جو نہایت مرتب اور انداز بیان میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نبی ایوب علیہ السلام کا زمانہ۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، دولت، زمین، خوبصورت گھر اور محبت بھری پریوار۔ وہ اپنی خوشیوں کے باوجود نہایت عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی بندگی میں مشغول تھے۔ شیطان کے سائے میں سرگوشی۔ دیکھو، اگر اس کی دولت چھین لو تو وہ شاید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ چلو آزماتے ہیں، لیکن فقط جسمانی آزمائش دے سکتا ہے، اس کے دل میں ایمان کو چھوڑنے سے باز رہنا۔ اسی سے ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے دولت اور وہ سب آرام دے رکھے ہیں۔ اگر تو یہ سب چھین لے تو وہ تیرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی کہ وہ ایوب علیہ السلام کا مال، دولت، بیوی، ان کے جانور سب آزمائش لیں گے، لیکن ان کے ایمان کو چھونے کی اجازت نہیں دی۔ پھر ایوب علیہ السلام پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آنے لگیں۔ ان کے کھیت اور باغ جل گئے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں سب مر گئے، ہوائیں اور طوفان ان کے گھروں کو اڑا لے گئے، ان کے بیٹے بیٹیاں ایک حادثے میں جان سے چلے گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے کہا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اسی کا تھا، اس نے لے لیا اور میں پھر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر ایوب علیہ السلام کو بیماری کی بڑی آزمائش۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کو تکلیف دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور وہ ایک عجیب بیماری میں پڑ گئے۔ پورے جسم پر زخم اور پھوڑے ہو گئے، بدن سے بدبو آنے لگی جس سے لوگ ان سے دور بھاگنے لگے۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان کی بیوی رحمہ ہی ان کا ایک بہت بڑا سہارا بنی۔ وہ ان کے لیے کھانا لاتی، پانی پلاتی، زخم صاف کرتی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی دیتی، اللہ سب اچھا کرے گا ہمارے ساتھ، بس تھوڑا صبر کرو، شاید یہ ہماری آزمائش ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ ایوب علیہ السلام سے دور ہونے لگے۔ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ایوب علیہ السلام بہت نیک انسان ہیں، لیکن جب مصیبت آئی تو بہت سے لوگ دور ہو گئے۔ کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ شاید ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہے تبھی یہ سزا ملی ہے، لیکن یہ صرف ان کی آزمائش تھی، سزا نہیں۔ ایوب علیہ السلام بیوی کے ساتھ قسم کا واقعہ۔ ایک دن ان کی بیوی کسی کام کے لیے باہر گئی۔ دیر سے لوٹنے پر ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ بات ان کی بیوی کو بہت دکھی کر گئی، لیکن انہوں نے خاموشی سے ان کا سارا کام کرنے لگی جو اس وقت ضروری تھا۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ آخرکار ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا کی، اے اللہ، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب سے رحم کرنے والا ہے، مجھ پر بھی رحم فرما۔ قرآن سورہ الانبیاء کی آیت میں فرمایا، اللہ کی رحمت اور شفا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پیر زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس سے نہاؤ اور پیو۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایوب علیہ السلام نے پیر مارا تو زمین سے ایک صاف اور ٹھنڈا پانی کا چشمہ نکل آیا۔ انہوں نے اس سے نہایا، پیا اور ساری بیماری غائب ہو گئی، جیسے انہیں کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہو گئے، ان کا چہرہ پھر سے نورانی ہو گیا، طاقت لوٹ آئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو گئے۔ نعمت کی واپسی۔ اللہ نے
نہ صرف ان کی صحت لوٹائی بلکہ ان کی کھوئی ہوئی دولت، زمین اور اولاد بھی لوٹا دی۔ قرآن میں آتا ہے، ہم نے اس کی مصیبت دور کر دی اور اس کا پریوار اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور دے دیا، اپنی رحمت سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قسم ایوب علیہ السلام نے کھائی تھی اس کا حل، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کا آسان سا راستہ بتا دیا۔ تم گھاس کا ایک گٹھر لو اور اس سے ایک بار ہلکے سے مار دو تاکہ قسم پوری ہو جائے اور بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سورہ صاد میں فرمایا۔ ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کی بیوی رحمہ کو کوئی درد بھی نہیں ہوا۔ سیکھ اور سبق۔ ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، مصیبت میں شکایت نہ کر کے اللہ پر بھروسہ رکھنا، شکر، نعمت میں بھی کوئی اور مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، امید، چاہے کتنی بھی لمبی اندھیری رات ہو اللہ رحمت ضرور آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر ایک روشنی ہے۔ صحیح مسلم میں۔ ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے بہت بڑی آزمائش دیکھی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ انہیں اللہ سے امید بڑھ جائے اور ان کا درجہ اور بڑھ جائے۔ صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سالوں کی بیماری، غریبی اور تنہائی کے باوجود ایوب علیہ السلام نے شکایت نہیں کی۔ انہوں نے صرف اللہ سے رحمت مانگی، کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی امید مت چھوڑو۔ جب دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تب بھی ایوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ رحم کرے گا۔ اللہ نے آخر یہ صحت دی، اولاد دی، دولت سب لوٹا دی اور اس سے بھی زیادہ دیا۔ بیوی کی وفاداری اور صبر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ رحمہ نے اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دیا، بھوکی رہی لیکن ان کا علاج اور کھانا لاتی رہی، اور اللہ نے ان کے صبر کا بھی ایمان دیا۔ قسم نبھانے میں آسانی برتوائی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان کے اوپر ان کی رحمت ہے۔ اگر کسی نے غصے میں قسم کھا لی ہو اور وہ سخت ہو تو شریعت میں اس کا بھی راستہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ گھاس کا گٹھر لے کر ایک ہلکا سا مار دو، وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ خوشحالی میں اللہ کا شکر کرنا آسان ہے، لیکن مشکل میں بھی شکر ادا کرنا سچے ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں بھی سچے ایمان پر چلنے والا بنائے۔